جس عظیم اور باوقار شخصیت کو ہم نے آج اس تربیتی پروگرام میں مدعو کیا، حافظ و قاری حضرت علامہ و مولانا عدنان رضا صاحب قبلہ دامت فیوزہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسہ امام اعظم کا یہ معمول ہے جب سے کہ ہر مرتبہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پہ ایک بار ایک تربیتی پروگرام ہوتا ہے جس میں باہر سے کسی نہ کسی عالم دین کو بلا کر انہیں ایک ٹاپک دے کر کہ بھائی بچوں کی وہ تربیت کسی بھی طرح کریں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا چل رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارے سامنے الحمدللہ حافظ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ایک طویل عرصے کے بعد پھر سے یہ پروگرام ہمیں آج دیکھنے ملا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ بغیر کسی تمہید کے وقت بھی بہت زیادہ مجھے نہیں لینا ہے، میں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کرتا ہوں اور بالکل مائک حضرت کے حوالے انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر پرجوش طریقے سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امید ہے کہ بچوں سے میری خاص گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں اور اسے جگہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر سوموار کو جب ہماری مدرسے میں ملاقات ہوگی تو پھر آپ سے سوالات بھی ہوں گے کہ حضرت نے سنیچر کو تقریر میں کیا کہا تھا، آپ نے ان کی تقریر سے کیا سیکھا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں اور بغور حضرت کی باتیں جو بھی وہ بتائیں دل کے کانوں سے سنیں۔ واجب التعظیم والاحترام حضرات سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔ الحمد لله الذي شرفني بهذا اللقاء، والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى، أشرفنا أكرمنا محمد خير الورى، وعلى آله التقى والنقى، وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے کونین کے والی خضرب خوباں سیاہ لامکاں مالک انس و جاں سرکار ایم و آن صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مابانا و ملجانا و مالک انفسنا و مالک اولادنا و مالک اموالنا و مالک انفسنا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته
وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم وبهم ولهم فيهم أجمعين إلى يوم الدين۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا ومابانا وملجانا مالک انفسنا محمد مالک اموالنا ومالک انفسنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم وبهم ولهم فيهم أجمعين إلى يوم الدين۔ آج کی یہ نشست اور یہ بیٹھک اور یہ محفل خاص کر طلباء کرام کے لیے رکھی گئی ہے، تو گفتگو کا نہج اور اس کا منہج ان طلباء کرام کو کچھ حاصل ہونے کے مقصد سے ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ آپ لوگ بھی بغور سنیں گے تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیغام ہوگا۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو اللہ جل وعلا نے اور ہم کو اللہ جل وعلا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والی۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم بنائے اور ان میں سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ تکریم والا، سب سے زیادہ تعظیم والا یہ آپ کو اور ہم کو بنایا ہے۔ ہم کو کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کے سر پر اکرام تعظیم کا تاج رکھا ہے۔ آپ کو کئی خصوصیات حاصل ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ پہچانیں اپنے آپ کو۔ آپ کو اللہ جل وعلا نے کتنی عظیم خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو اللہ جل وعلا نے حضور کی امت میں بنایا، اس امت میں بنایا کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعائیں کی۔ آپ پہچانیں اپنے آپ کو۔ آپ کو اللہ جل وعلا نے با ایمان بنایا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اس وقت جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، میں نے تقریباً 500 بچیوں کو بچایا۔ جنگل میں ان کے لیے انتظام کیا کہ کچھ عورتیں مخصوص کر دی میں نے کہ وہاں پر ان کو میں خرچ دیتا تھا اور وہ ان بچیوں کی کفالت کرتی تھیں۔ ان بچیوں کو میں نے جنگل کے اندر محفوظ رکھا اور ان کے سارے انتظامات کیے جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کو لگتے ہیں، سارے انتظامات میں نے وہاں کیے۔ میں نے کئی ہزار درہم و دنانیر خرچ کیے۔ یا رسول اللہ، اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان دیا اور کیا چاہیے؟ یہ ایمان دنیا کی ہر شے سے قیمتی چیز ہے۔ ایک شخص با ایمان ہے اور ایک شخص جس کے پاس دنیا جہان کی دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن
اس شخص کے پاس جا کر کے پوچھیں کیا تیرے پاس سکون ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکون، قلب، روحانیت، یہ ساری چیزیں ان اشخاص کو دیا ہے کہ جو لوگ با ایمان ہیں۔ آپ کو اللہ جل وعلا نے کتنی خصوصیات دی، آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آپ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ با ایمان ہیں، آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو تمام دولتوں پر بھاری ہیں، تمام نعمتوں پر بھاری ہیں، کیونکہ اللہ جل وعلا نے آپ کو سب سے عظیم ترین نعمتیں عطا فرمائی۔ دولت تو انسان کما سکتا ہے، دولت تو انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایمان یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ دولت ہر کسی کو میسر نہیں آتی۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اسی میں ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ نے اپنا مقام جانا۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت نکالی گئی ہو اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو، تم وہ امت ہو۔ یہ خاص علماء کے لیے فرمایا گیا۔ آج یہ تعلیمی نشست ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے آپ کو چند خصوصیات میں سب سے عظیم خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ طالب علم ہیں، آپ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ طالب علم کو موسوم کیا گیا ہے، اس کو نام دیا گیا ہے، اس کا دوسرا نام ہے رسول اللہ کا مہمان، کیونکہ وہ رسول اللہ کی شریعت کو پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ ہیں کہ اگر آپ طالب علموں کے ضوابط پر، اس کے ٹرمز اور کنڈیشن پر اتر گئے تو حقیقی معنوں میں جو طالب علم ہے وہ جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں کے سائے میں، وہ رحمت کے سائے میں، وہ برکت کے سائے میں چلا کرتا ہے۔ جب طالب علم گزرتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ جب طالب علم چلتا ہے تو جس قبرستان سے گزرتا ہے اللہ جل وعلا اس قبرستان سے 40 دن کا عذاب دور کر دیا کرتا ہے۔ آپ نے اپنا مقام کیا سمجھا ہے؟ اللہ جل وعلا نے آپ کو بہت بلند مقام دیا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت کے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ وہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں آپ کی فضیلتیں بیان کی، لیکن اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا حامل کون ہے؟ طالب علم اصل کہا کسے جاتا ہے؟ امام شافعی سے پوچھا گیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ طالب علم کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ، کہ 6 چیزوں کے بغیر بندہ طالب علم نہیں بنتا۔ سأنبئک، کہ میں اس سے تم کو باخبر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ صحبت الاستاذ، استاذ کی صحبت حاصل کرنا۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ اس کا اطلاق اس پر قطعاً نہیں ہوتا کہ جو لوگ انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے ہیں، میں اس چیز کو قطعاً قائل نہیں۔ کیوں کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ استاذ کی صحبت حاصل ہونا، صحبت تب ہوتی ہے جب بندہ ان کے شب و روز کو دیکھے۔ استاد جو ہے مثل آئینہ ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے، جو کتابی شکل میں پڑھ رہا ہے، استاذ میں وہ پریکٹیکل دیکھے۔
رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ امام شافعی نے یہ قید کیوں لگائی سب سے پہلے کہ صحبت الاستاذ؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شریعت کا علم ہم حاصل کرتے ہیں، کہ اگر یوں ہی کتاب سے حاصل ہو جانا ہوتا تو ہر شخص کو یہ کہہ دیا جاتا کہ فلاں 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 کتاب پڑھ لو، تم گھر ہی میں عالم ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک کورس تیار کیا گیا، ایک ضابطے کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بندہ درس میں استاذ سے جو پڑھے، پھر نمونے کے طور پر، پریکٹیکل کے طور پر اس کو دیکھے۔ کہ مثال کے طور پر امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں، ایک شخص سے غلطی ہوئی، انداز دیکھیں سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے آنے والے شخص، دیکھیں میں جو وضو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ انداز دیکھیں، سبحان اللہ، اخلاق دیکھیں۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے ایک چیز اور پش پشت بالائے طاق رکھ دی ہے، وہ ہے اخلاق۔ اخلاق اتنی عظیم شے ہے۔ امام شافعی نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا حشر فرمایا؟ اس نے فرمایا اللہ نے بخش دیا جل جلالہ۔ فرمایا سبب کیا ہوا؟ اور سبب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اچھے اخلاق کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ فرمایا کہ میرے لیے کوئی نصیحت؟ فرمایا ہاں، میں نے جنت کے سارے دروازوں پر بھیڑ دیکھی، لیکن ایک دروازہ ایسا دیکھا جس میں کوئی بھیڑ نہیں تھی، وہ تھا اخلاق کا دروازہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنے اندر ڈھالیں، سبت رسول اللہ کا انداز دیکھیں۔ رسول اللہ کے لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، مولائے کائنات کے دل بند ہیں۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، ڈائریکٹ نہیں کہا اس شخص کے کہ تمہارا وضو صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ میرے وضو کرنے کا انداز دیکھیں۔ جب وہ وضو کر کے فارغ ہوئے، امام حسن نے اس کو تلقین کر دی اور اس کی تصحیح کر دی، وہ قدموں میں گر کر کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ، سبت رسول اللہ کے اخلاق، سبحان اللہ، اور اسی اخلاق پر وہ مچل کر کے اس نے اپنی اصلاح کی۔ تو رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصود یہ ہے کہ کیا وہ شخص وضو کرنا نہیں جانتا تھا؟ ضرور جانتا تھا، لیکن جب اس نے پریکٹیکلی دیکھا تو اب اس کے دل میں بات اتری۔ تو اسی لیے امام شافعی نے یہ قید لگائی کہ صحبت الاستاذ، استاذ کی صحبت حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا ٹرم اور پہلی کنڈیشن ہے طالب علم کے لیے، کیونکہ یہ علم سینہ بسینہ حاصل ہوا ہے۔ اگر یوں ہی علم حاصل ہو جاتا تو لوگ وہ ساری جو روایتیں، کتابیں ہیں، اس کو لے کر کے اپنے گھر ہی پر عالم ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، استاذ کی صحبت لازم ہے۔ آج لوگوں نے جو گوگل کو اور یوٹیوب کو اپنا پیشوا بنایا ہے، میں اسی پر ان کو درس دیتا ہوں کہ جو چیز استاذ کے پاس اور عالم کے پاس حاصل ہوگی وہ کہیں حاصل نہیں ہوگی۔ آپ میڈیکل میں جائیں، آپ کو ایک ہی مرض کی کئی دوائیں ملیں گی، لیکن کون سی دوائی کب استعمال کرنی ہے یہ ڈاکٹر بتائے گا آپ کو۔ آپ کو جب دوائی لینی ہوتی ہے، آپ کو جب کپڑا سلانا ہوتا ہے تو آپ اس کے ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب علم حاصل کرنا ہوتا ہے،
یا علم سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو کیوں آپ اتنی غفلت کرتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ یہی وہ فتنہ ہے انٹرنیٹ کہ جس کے ذریعے کئی ایک خلفشار، کئی ایک وساوس ہمارے دلوں میں اتارے جاتے ہیں۔ بدعقیدوں نے اسی کو اپنا ہتھیار بنایا کہ اسی ہتھیار کے ذریعے وہ بدعقیدگی آپ کے دل میں داخل کرتے ہیں، وساوس آپ کے ذہنوں میں داخل کرتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ بخوبی آپ جانتے ہیں کہ یہی انٹرنیٹ وہ فتنہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سوال میں الجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ شریعت تو یہ حکم دیتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی سوال ہو تو قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کوئی پوچھنا ہے علم کے حوالے سے یا علم حاصل کرنا ہے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کی بارگاہ میں استفادہ کرو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ طرح طرح کے فتنے ہمارے درمیان ہیں اور اس کی بنیاد صرف اور صرف انٹرنیٹ ہے؟ چاہے رافضیت کا فتنہ ہو، نیم رافضیت کا فتنہ ہو، وہابیت کا فتنہ ہو، خارجیت کا فتنہ ہو، چکرالویت کا فتنہ ہو، ہر فتنے کا تعلق کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ سے آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں، اس کی اصل پر تلاش کریں، یا آپ کے شہر میں جو فتنے پائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی بنیاد انٹرنیٹ سے ضرور ملے گی کہ کوئی کسی سے متاثر ہو کر کے اپنے عقیدے خراب کر رہا ہے، کوئی کسی سے متاثر ہو کر کے اپنے عقیدے خراب کر رہا ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے، جو عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا، جو عقیدہ ہمیں تابعین نے دیا، جو عقیدہ ہمیں تبع تابعین نے دیا، جو ائمہ صالحین نے دیا، جو ہمیں غوث پاک سے ملا، جو ہمیں صلحاء سے ملا، جو ہمیں عرفاء سے ملا، جو ہمیں نجبا سے ملا، جو ہمیں نقبا سے ملا، جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں مفتی رجب علی نانپاروی علیہ الرحمہ، اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، ہمارے سلف صالحین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز پرانی ہو جائے اسے بدل دو، کپڑے پرانے ہو جائیں اسے بدل دو، چپل پرانی ہو جائے اسے بدل دو، ہر چیز پرانی ہو جائے اسے بدل دو، عقیدہ پرانا رکھو، عقیدہ وہی رکھو جو صحابہ سے چلتا آ رہا ہے، جو تابعین سے چلتا آ رہا ہے، جو تبع تابعین سے چلتا آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ رافضیت کا فتنہ نہیں ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا کہ رافضیت کیا ہے تو فرمایا گیا تبذیل الشیخین، مسح علی الخفین، حب الختنین۔ فرمایا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کو سب سے افضل جاننا یہ اہل سنت والجماعت کا وتیرہ ہے، اور موزوں پر مسح کرنا اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا المسلمین، مولائے کائنات سے محبت کرنا۔ صحابہ وہ ہیں کہ آپ کو میں مثال سے بتاتا ہوں، بچوں بڑی غور سے سننا، بڑے ہی غور سے سننا، کہ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک لمحہ دیکھا، اللہ جل وعلا اس کے 70,000 مراتب کو بلند کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ جل وعلا اس کے 70,000 مراتب کو بلند کرتا ہے۔ جس نے 2 سیکنڈ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ جل وعلا اس کی 1,40,000 مراتب کو بلند کرتا ہے۔ جتنی سیکنڈ بڑھتی جائے گی اس کے مراتب بلند ہوتے جائیں گے۔
یہ تو ان کے لیے ہے جو 1400 سال بعد، 1500 سال بعد، 1600 سال بعد حضور کو خواب میں دیکھ کر کے اپنی قسمت کو جگمگائیں گے۔ ان کا عالم کیا ہے کہ جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں حضور کا دیدار کیا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لمحے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریف میں حاضری دی، زندگی بھر کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ جو بظاہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شرف صحابیت پایا، تو ان کے مراتب کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری مثال دوں آپ کو میں کہ بڑے پیر جناب دستگیر پیر من پیر جہاں غوث پاک نے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے یا میرے مرید کا مرید ہے یا جو میرے سلسلے میں مرید ہے، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ چیز ہے الحمدللہ۔ بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے مرید کا یہ عالم ہے، تو جو رسول اللہ کے مرید ہیں یعنی صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے مرید کا یہ عالم ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے۔ تو جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ مرید ہیں، تو ان کا اندازہ اور ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی، پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے یا غوث رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کہ جس کو جو ملا ہے، جس کو جو ملے گا حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو جن کی نسبت کی بدولت بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو مرید ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، وہ جنتی ہے، اور میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور میرے جھنڈے تلے وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ قادری پرچم تلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو جن کی نسبت کی بنیاد پر 1400 سال بعد بھی بندہ جنت میں جا رہا ہے، تو جن سے وہ منسوب ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مرید کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ اور یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اجماعی عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ تمام علماء اس پر اجماع کر لے کہ یہ عقیدہ ہو گیا، اور قطعی عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ترین ہیں۔ سب سے افضل ترین ذات انبیاء و مرسلین کے بعد یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات والا صفات ہیں۔ یہ مباحث ایسے مباحث ہیں کہ کسی کی شان نہ ہم نے بیان کی ہے، نہ کسی مخلوق نے بیان کی ہے۔ خالق نے اور خالق کے محبوب نے جو ترتیب بیان کی، اسی کے ہم ناقل ہیں، اسی کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ گھر والے ہیں، کچھ در والے ہیں۔ میں کہتا ہوں رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، سب گھر والے ہیں۔ کیوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق یہ حضور کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ یہ حضور کی ازواج میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ صاحبزادی ہیں حضرت سیدنا و مولانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی، اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ
یہ صاحبزادی ہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ دیکھیں پھر جو دو ترتیبیں ہیں، سیدنا عثمان غنی ذو النورین حضرت مولا المسلمین مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ دونوں حضور کے داماد ہیں۔ عقیدہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیز ہماری قطعی عقیدے میں سے ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ترین ذات یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کی ذات والا صفات ہے۔ یہ ایسے اشخاص ہیں کہ ان کو کچھ خصوصیات ایسی حاصل ہیں کہ دیگر صحابہ میں بہت کم صحابیوں کو حاصل ہے، اور کچھ صحابیوں میں سے یہ ممتاز ہو جاتے ہیں کہ کسی صحابی کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو ان دونوں کو حاصل ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ حضور کے سسر ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات والا صفات ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ غار میں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے رات بتائی، آپ کو جو ہے یہ لقب دیا گیا ہے یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غار میں رہنا وہ آپ کی ایسی نیکی ہے کہ حضرت عمر فاروق اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کی غار والی نیکی جو آپ نے کمائی ہے وہ آپ مجھے دے دیں، اور میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں آپ لے لیں۔ سیدنا عمر فاروق کو جو خصوصیات حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق بھی حضور کے سسر ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ حاصل ہے کہ آپ دوسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر فاروق کو ایک ہی مجلس میں جو 10 صحابہ کو جنتی قرار دیا تھا دنیا میں، ان میں آپ بھی شامل ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بشرہ بالجنہ، کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دے دیں۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، تو دروازہ کھولا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازے پر ہے بشرہ بالجنہ، کہ اس کو جو ہے جنت کی بشارت دے دیں، کہ آپ بھی وہ ہیں کہ دنیا ہی میں آپ کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تیسری خصوصیت آپ کو یہ ہے، سبحان اللہ، کہ جو حضور کا پڑوس پا جائے، حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں گھر بنائے، اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، اور جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ مدینے کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہونے کی وجہ سے، حضور کی نسبت کی وجہ سے، جنت البقیع شریف میں مدفن ہونے والے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے، کہ جو جنت البقیع شریف میں جس کا وصال ہوگا، جو مدفن ہوگا، نہ اس سے سوال و جواب ہوں گے، اور وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ یہ خصوصیت جو حاصل ہے یہ حضور کی نسبت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے بے حساب و کتاب مغفرت ہو رہی ہے، تو جو لوگ حضور کے پہلو میں آرام فرما ہیں ان کی عظمت اور ان کے مرتبے کا عالم کیا ہے، کہ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجرہ عائشہ ہے، منبر سے لے کر کے حجرہ عائشہ تک روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے،
تو جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور جنت میں کون داخل ہوگا؟ جنت میں ایمان والا ہی داخل ہوگا۔ تو سبحان اللہ، صحابہ میں سب سے افضل ترین اور سب سے اعلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان غنی۔ ان کو ایسی خصوصیات حاصل ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہیں تو یکے بعد دیگرے میں ایک ایک کر کے سب حضرت عثمان غنی کی نکاح میں دوں۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا ہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ جنت کی بشارت دے دی۔ حضور مالک و مختار ہیں، حضور مالک کل ہیں۔ اللہ جل وعلا نے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں حضور کے دست پاک میں دی ہیں۔ حضور جس کو جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ حضرت عثمان کی شان کو بیان کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ جنت کا مژدہ دیا۔ اور حیا کے ایسے پیکر ہیں، آج ہم سیدنا عثمان غنی کا عرس منا رہے ہیں، تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ با حیا ہیں، اور ایسے با حیا ہیں ایسے با حیا ہیں کہ آپ کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نہانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کپڑے کے ساتھ ہی نہاتے تھے۔ تو درایت کے تعلق سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے غسل خانے میں بھی کبھی اپنے کپڑے نکال کر کے نہیں نہائے کہ مجھے دیواروں سے بھی حیا آتی۔ آج جو لوگ حضرت عثمان غنی کے عرس میں بیٹھے ہیں تو یہ آراس اس لیے منائے جاتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ سے اور ان کی سیرت سے استفادہ کریں۔ تو آپ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی کا یہ پہلو اگر آپ اپنا لیں کہ ان کی حیا کا صدقہ اگر ہم کو مل جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہمارے آخرت بھی سنور جائے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کی حیا کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ اگر ہم ماضی میں پلٹ جائیں تو کفار ہمارے علاقوں میں جانے سے ہچکچاتے نہیں تھے کہ یہ مسلمان کے علاقے ہیں اور مسلمان بڑے باحیا ہوتے ہیں۔ یاد کریں ہمارے سلاطین کو، ہمارے بادشاہوں کو، ایک کافر کی لڑکی، اس کی عزت خطرے میں تھی، اور سلطان کو کہا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا گیا کہ فلاں کافر کی لڑکی کی عزت خطرے میں ہے۔ آپ نے 4 دن کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد 40 سپاہیوں کو لگا کر کے آپ نے اس کافر کی بچی کی عزت بچائی۔ کیوں؟ کہ اسلام کا درس ہے حیا دینا۔ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے وہ حیا کھو دی ہے، ہم نے موبائل کے ذریعے وہ اپنی حیا ختم کر دی ہے۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے زیادہ کہنے سے زیادہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے احوال کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ انسان کی روح کی پاکیزگی، انسان کے دل کی پاکیزگی اس کی نگاہوں میں بنہا ہے۔ جس کی نگاہیں جتنی پاکیزہ ہیں اس کا دل اتنا پاکیزہ ہے، اس کی روح اتنی پاکیزہ ہے۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی نگاہوں کو،
اپنی خلوت کو، اپنی جلوت کو پاکیزہ بنائیں، حیا کریں، اور اس جملے کو اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ یہ بہت بڑا جملہ ہے صوفیہ نے جو ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جملہ ہمارے دل میں گھر کر گیا، اگر ہم حلال کے سوا حرام کھا رہے ہیں، تو جملہ ہمیں روک دے گا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر بد نظری ہو رہی ہے، یہ جملہ ہمارے دل میں اگر گھر کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ جملہ ہمیں روک لے گا کہ نہیں، ہمیں بد نظری نہیں کرنی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نظری کرنے والا یہ اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہے۔ ہر چیز کا زنا ہے، آنکھوں کے گناہ ہے، زبان کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، ہاتھوں کے گناہ ہیں، پیروں کے گناہ ہیں، ہر چیز کا گناہ ہے۔ آنکھوں کا گناہ یہ ہے کہ تم اس سے وہ نظارے دیکھو جو اللہ اس کے رسول نے تمہارے لیے حرام کیے۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جملہ اگر ہمارے اندر گھر کر گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہم حرام کی طرف بڑھیں گے، معاذ اللہ رب العالمین، یا ان چیزوں کی طرف بڑھیں گے جو شریعت میں ممنوع ہیں اور ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں، تو یہ جملہ ہماری دستگیری کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جملے چند ایک جملے ہیں، لیکن اس میں روحانیت اتنی ہے کہ کئی ایک بزرگوں کی یہ تلواریں رہی ہیں۔ آپ سیرت پڑھیں کئی بزرگوں کی، کئی بزرگوں کی اس جملے نے دستگیری کی ہے کہ وہ بڑھ رہے تھے، ہاتھ روک لیا گیا، نہیں، وہ قہار دیکھ رہا ہے، وہ جبار دیکھ رہا ہے، وہ مالک الملک دیکھ رہا ہے۔ یہ بظاہر چند ایک جملے ہیں، لیکن اس کی لذت وہ محسوس کرے گا کہ جس نے اس جملے کی روحانیت کو پایا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت آسان ہے بے حیائی، لیکن اس میں اپنی حیا کو محفوظ رکھنا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ اسی کا کام ہے کہ جو اللہ سے خوف کرتا ہے۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، امام شافعی یہ بہت ذہین بزرگ تھے، سننے کی بات ہے۔ تو امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ذہانت اتنی بلند پایا ہے، اتنی قوی ہے، اتنی اقوی ہے، کہ استاد نے کہا کہ آپ قرآن شریف حفظ کر کے ہماری درسگاہ میں آئیے۔ امام محمد نے کہا تو آپ نے ایک ہفتے میں قرآن شریف حفظ کر لیا، اتنے ذہین۔ مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا حفظ کر لیا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ذہانت اتنی مضبوط ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آنکھیں باحیا ہیں، کہ جس کی آنکھیں باحیا ہوتی ہیں اس کی ذہانت بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ علم نور ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، اور گناہ یہ سیاہی ہے۔ کیا ہے؟ علم نور ہے اور گناہ یہ اندھیرا ہے، یہ سیاہی ہے۔ اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دونوں ضد ہیں، اندھیرا اور اجالا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیکی اور برائی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو جس کا ذہن برائیوں سے پاک ہوگا، علم کی روشنی اس کے دل میں گھر کرے گی، اس کے ذہن میں اپنے بسیرا کرے گی۔ اسی لیے رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین کی
محفل میں اور ان کے عرس میں شرکت کرنے والوں، ان کے عرس میں سب سے عظیم پیغام یہ لے کر کے جاؤ کہ ہم کو باحیا بننا ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے تعلق سے، موبائل کے استعمال کے تعلق سے بہت سارے فتاوی مسائل موجود ہیں، لیکن یہ چیز ضرور یاد رکھی جائے کہ یہ اسی کی مثل ہے کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ سکے کے دو رخ ہے، چاہے وہ اسے اچھا استعمال کرے چاہے برا استعمال کرے۔ اپنی زندگیوں کو اچھائیوں میں استعمال کیجیے، اپنی زندگی کو پاکیزہ کیجیے، اپنی زندگی کو صاف ستھرا کیجیے مثل آئینہ۔ اور چوتھی عظیم شخصیت مولا المسلمین، مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ حضرت عثمانی غنی ذو النورین کے بعد خلیفہ ہیں۔ ان کو بھی بہت ساری خصوصیات ایسی حاصل ہیں جو صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ سب سے عظیم ترین خصوصیت حاصل یہ ہے کہ آپ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچے زاد۔ اسی لیے خطبے میں، جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں آخر رسول، حضور کے بھائی، لیکن نہیں، کبھی انہوں نے حضور کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ یہ خصوصیت ان کو حاصل ہے، بلا شبہ حاصل ہے، لیکن حضور کا مقام وہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے حضور کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ان کی طرح کوئی نہیں ہے، ان کی مثل کوئی نہیں ہے، ان کا آئینہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری عظیم خصوصیت جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ پاک کے شوہر ہیں۔ یہ کائنات میں خصوصیت کسی کو حاصل ہوئی ہے نہ ہوگی۔ یہ اتنی عظیم خصوصیت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری لاڈلی سیدہ آپ کے نکاح میں ہے، آپ کسی سے نکاح نہیں کریں گے۔ تیسری عظیم خصوصیت جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات حسنین کریمین کے بابا جان ہیں۔ چوتھی عظیم خصوصیت آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیدوں کے جد اعلیٰ ہیں۔ حضور کی نسل آپ سے چلی، حضور کی ذریت آپ سے چلی، یہ خصوصیات آپ کو حاصل ہیں۔ ہمیں گڑی ہوئی خصوصیات کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو وہی خصوصیات کافی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کے تعلق سے بیان فرمائی۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں سبحان اللہ کہ یہ اپنی خصوصیت میں یکتا ہیں، چاہے سیدنا ابوبکر صدیق ہوں، چاہے سیدنا عمر فاروق ہوں، چاہے سیدنا عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت مولا المسلمین مولائے کائنات ہوں، ان کو وہ خصوصیات حاصل ہیں کہ صحابہ میں کسی کو یہ خصوصیات حاصل نہیں۔ اور صحابیت یہ بہت بڑا منصب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر وہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا برابر نہیں ہے۔ اور صحابہ کے تعلق سے بڑے پیر نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ایمان کی خیر چاہتا ہے وہ صحابہ کے مشاجرات میں نہ پڑھے، صحابہ کے معاملات میں نہ پڑھے۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تمام لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر تم سے کسی صحابی کے ایمان کے تعلق سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ہاں اگر تم نے ان کے شان میں غلط کلمات کہے ہوں گے، ان کی تنقیص کی ہوگی، تو بلا شبہ تم جہنم کے کتوں میں سے کتے ہو۔ کیونکہ حضرت شہاب الدین کفالی فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی کے تعلق سے اگر کوئی شخص اپنی زبان دراز کرتا ہے
تو کلب من کلاب الحاویہ، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور سید السادات مجمع الکمالات حضرت حضور اچھے میاں، جو ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کے بہت عظیم ترین بزرگ ہیں، شاہ برکت اللہ کے بیٹے حضرت حضرت آل محمد کے بیٹے علامہ حمزہ آئینی کے بیٹے حضرت آل احمد اچھے میاں کے تعلق سے یہ روایت منقول ہے۔ حضرت نوری میاں نے اپنے دست اقدس سے وہ کتاب لکھی ہے دلیل الیقین۔ وہ فرماتے ہیں اچھے میاں اپنے بھائی جمہ میاں سے کہ اے بھائی، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق یہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی حضرت مولا کائنات، اور ہر صحابی جنتی ہے، اور اللہ نے سب کو جنت کا پروانہ دیا ہے۔ سن لو بھائی، اچھے میاں کہہ رہے ہیں۔ اچھے میاں کون ہیں؟ ان کا نام ہے آل احمد۔ یہ شاہ برکت اللہ کے پوتے ہیں، اور 7 کتب جو ماریر شریف میں جلوہ بار ہیں، جو ماریر شریف کی آن بان شان ہیں، اور جو 7 اقطاب ایک گنبد کے نیچے آرام فرما ہیں، ان میں سے چوتھے کتب ہیں حضرت آل احمد اچھے میاں۔ ان کا نام اچھے میاں حضور نے فرمایا کہ ایک واقعہ ہے، وقت بہت قلیل ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص سید زادے بغداد شریف سے تشریف لائے ماریرے غوث پاک کے اشارے پر۔ بہت طویل واقعہ، اس کو مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ بڑے پیر نے اشارہ فرمایا کہ ہند میں چلے جاؤ، جو تمہارے سوالات ہیں وہ ہمارے بیٹے آل احمد دیں گے۔ تو وہ سفر کر کے پہنچے ماریر شریف۔ جب تشریف لائے تو آنے سے پہلے ہی حضرت آل احمد اچھے میاں نے فرمایا کہ سب لوگ آگاہ ہو جاؤ، بڑے پیر نے اپنے یہاں سے ایک مہمان بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو اچھے میاں نے سب کو آگاہ کیا، اور سب جو ہے ادب کے ساتھ جلوہ بار ہو گئے۔ وہ تشریف لائے، ان کا استقبال ہوا، انہوں نے اپنے سوالات رکھے، حضور اچھے میاں نے ان کے جوابات دیے۔ پھر ایک سوال انہوں نے ایسا کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی وظیفہ ہے کہ جس کو کر کے بندہ ایک ہی رات میں ولایت کے سارے مراحل طے کر دے؟ تو آل احمد اچھے میاں مسکرائے، اندر گئے سجادگی والے کمرے میں، وہاں سے خاندانی وظیفہ لایا، ان کے سپرد کیا، اور فرمایا کہ اس کو اتنی تعداد میں پڑھو، حضور کے صدقے میں غوث پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ بامراد ہوں گے۔ جب رات میں پڑھ کر کے سوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، حضور نے ان پر احسان فرمایا، خواب میں تشریف لے آئے، ہاتھ پکڑا اور اوپر لیتے جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا اور اوپر لیتے جا رہے، اوپر لے گئے، ایک منزل پر گئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے اچھے کو کہنا وہ بہت اچھا ہے، میرے بیٹے آل احمد کو کہنا وہ بہت اچھا ہے۔ اسی لیے تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر الاولیاء کے واسطے۔ تو جب وہ خواب سے بیدار ہوئے، حضور اچھے میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہنا، آل احمد سے کہنا وہ بہت اچھا ہے۔ وہ خواب بیان کیا تو فرمایا کہ آپ کی مراد پوری ہو گئی کہ حضور نے اپنا ہاتھ پکڑ کر کے خود آپ کو اوپر پہنچایا اور ولایت کی ساری منازل طے کروا دی۔ یہ آل احمد اچھے میاں اپنے بھائی جمہ میاں سے فرماتے ہیں کہ اے بھائی، صحابہ سارے ہیں جنتی ہیں، اگر تم کو رافضیوں کی حقیقت دیکھنی ہے دل پر نقش کر لو اس جملے کو۔ سید السادات مجمع الکمالات شاہ برکت اللہ کے پر پوتے اور ان کے سلسلے کے آل، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کو رافضیوں کی یعنی
کسی بھی گستاخ صحابہ کا حشر دیکھنا ہے تو کسی بھی رافضی کی قبر یا کسی گستاخ صحابی کی قبر کھود کر کے دیکھ لینا. اگر خنزیر نہ ملے تو فقیر کو فقیر مت کہنا. یہ گستاخ صحابہ کا انجام ہے. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ اور اپنے عقیدے صرف بریلی شریف سے حاصل کرو. یہ میرا پیغام بچوں، اس کو دل پر نقش کر لو. جو عقیدہ لینا ہے، جو مسئلہ اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، وہی مسئلے پر چلو، وہی عقیدہ لو جو بریلی سے جس کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. کیوں؟ اسی میں دین اور دنیا کی عافیت ہے. میرے مرشد اجازت و خلافت حضرت علامہ سید حسینی اشرفی مصباحی شہزادے قطب رائے چور، وہ وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا، سید السادات ہیں، وصال ہو گیا حضرت کا، تو فرماتے ہیں کہ بیٹا، آخرت کا سارا معاملہ یہ عقیدے کی صحت پر ہے کہ جس کا عقیدہ جتنا زیادہ درست ہوگا وہی جنتی ہے، اور جتنا زیادہ عقیدہ اس کا اعلیٰ ہوگا وہ اتنے بڑے جنت کے مقام پر فائز ہوگا. اور عقیدے کی صحت کا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر ثابت قدم رہو، میری گارنٹی ہے تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ تو دنیا کے تعلق سے فرمایا، آخرت کے تعلق سے فرمایا. دنیا کے تعلق سے اپنے بچوں کو وصیت کی، بیٹا اگر تم کو کوئی حاجت ہو تو کسی دنیا دار امراء کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ذات قطب الارشاد ہے. اپنے ساری حاجتوں کو اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرو، انشاءاللہ ہر حاجت پوری. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ سید السادات شہزادے قطب رائے چور علامہ سید حسینی اشرفی مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اور ماریرہ شریف تو فرماتے ہی ہیں کہ ابو البرکات یعنی برکاتی کے بیٹے، یعنی شاہ برکت اللہ کے روحانی بیٹے امام احمد رضا کے مسلک سے جو ہٹا وہ چاہے جیسا بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ حضور احسن العلماء فرماتے ہیں. تو اسی لیے یہ درس لے کر کے اٹھو، عقائد ہوں، مسائل ہوں، ہر معاملے میں بریلی شریف کو مقدم رکھو. جو بریلی شریف سے فیصلہ صادر ہو گیا وہی اصل ہے، وہی کل ہے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اسلام کے ان نونہالوں کو دین کا سپاہی، دین کا مبلغ بنائے، حضرات صحابہ کرام کا صدقہ اور اتارا عطا فرمائے، ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خوب خدمتیں لے. اللہ تعالیٰ ان کے دل کو علم کے لیے اور عمل کے لیے خوب کشادہ اور کھول دے. اللہ تعالیٰ اس محفل خیر کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ادارے کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کا قلعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کا ایک عظیم جو ہے مصدر بنائے. اللہم سلم دیننا وسلم اسلامنا وثبت دیننا وثبت اسلامنا واجعل کلامی آخرنا من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.